عمران خان سیاست نہ کریں، خدارہ کراچی آئیں، یہ وقت کام کرنے کا ہے۔ شہباز شریف تباہ حال کراچی دیکھ کر وزیر اعظم پر برس پڑے، بولے عمران خان نے کراچی کو ایک ڈھیلا تک نہیں دیا، وفاق نے فنڈز دیے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شہباز شریف کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، جہاں باغ افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ ناظم آباد میں دھواں دار خطاب، فیصل عیدی سے بھی ملے۔ اپوزیشن کے بڑوں کی بڑے شہر میں بڑی سیاسی بیٹھک، شہباز شریف پہلی بار بلاول ہاؤس کراچی پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری نے خود اپوزیشن لیڈر کا استقبال کیا، بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو، اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال۔ حکومت کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر، احسن اقبال کہتے ہیں حکمرانوں کی نااہلی ملک کے لیے عذاب بن چکی، انہیں گھر بھجوانے کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ نوید قمر بولے یہ وقت مل کر کام کرنے کا ہے، رہبر کمیٹی اے پی سی کی تفصیلات طے کرے گی۔ کراچی کے نالوں پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن شروع، پہلے مرحلے میں ہیوی مشینری کے ذریعے گجر نالے پر گلبرگ کیفے پیالہ سے 3 ہٹی تک عارضی تجاوزات گرا دی گئیں۔ لیاری ندی، ملیر ندی، محمود آباد نالے کے طراو میں بھی تجاوزات گرائے جائیں گی۔ حکومت نے مشکل میں پھنسے کراچی والوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کے الیکٹرک کا بجلی کا یونٹ 1 روپے 9 پیسے بڑھانے کی منظوری دے دی، اضافی بل اکتوبر کے بلوں میں لگ کر آئے گا۔ وفاقی حکومت کی کے الیکٹرک پر نوازشات، 4 ارب 70 کروڑ روپے کی سبسڈی بھی دے دی گئی۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے خیبر پختونخوا کا حلیہ بگاڑ دیا، ندی نالوں میں طغیانی، سبات میں سب سے زیادہ تباہی، سیلابی ریلا فضا گڑھ پار کا آدھا حصہ بہا لے گیا، 8 رابطہ پول دریا برد، سینکڑوں سیاح پھنس گئے۔ چلاس اور ہنزا میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم 4 مقامات سے بند، دریائے کابل میں طغیانی سے پانی نوشہرہ شہر میں داخل ہو گیا، مختلف حادثات میں 21 افراد جان سے گئے۔ موسلادھار بارشوں سے دریا بفر گئے، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے گھوٹکی، حیدرآباد، سکھر، لہیا، کوٹ ادو کے کئی علاقے زیر آب، فصلیں تباہ۔ ڈی جے خان میں غازی گھاٹ کے مقام پر ریڑے سے تباہی، ہزاروں افراد گھروں میں محصور۔ جمعرات اور جمعے کو بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی، تیز بارش سے لاہور، راولپنڈی اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ اگلے 10 روز سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ پشاور میں بی آر ٹی کی ایک اور بس خراب، بس تہکال اسٹیشن کے قریب بند ہو گئی، مسافر پیدل چلنے پر مجبور ہو گئے۔ شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کا عدم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی استدعا منظور کر لی، فریقین کو نوٹس، چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ رانا ثناءاللہ 10 ستمبر کو نیب لاہور میں طلب، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پوچھ گچھ ہوگی، خواجہ آصف کے خلاف ایک اور کیس کھل گیا، چاول کی برآمدات میں مشتبہ ٹرانزیکشنز کی شکایات پر نیب میں تحقیقات شروع۔ بھنگ کی کاشت کا لائسنس ملنے کا غلط تاثر لیا گیا، فواد چودھری کی وضاحت، کہتے ہیں بھنگ ادویات اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں استعمال ہوگی، حکومت اس عمل کی نگرانی کرے گی، بھنگ کی پرائیویٹ کاشت کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومتی ترجمان ایم این اے صداقت عباسی پروٹوکول نہ ملنے پر برہم، لارنس کالج گھوڑا گلی کے پرنسپل کے خلاف تحریک استحقاق لے آئے، استحقاق کمیٹی نے پرنسپل لارنس کالج کا موقف مان لیا اور انہیں شاندار پروٹوکول کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وزیر اعظم کا خواتین قیدیوں سے متعلق بڑا اعلان، انڈر ٹرائل خواتین قیدیوں کو فوری رہا کرنے کی ہدایت،
کہتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا دریاؤں اور نہروں کے اطراف میں شجرکاری مہم شروع کرنے کا حکم۔ عدالت نے دریاؤں کے اطراف میں کچے کی زمین پر کاشتکاری سے بھی روک دیا۔ درخت لگانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پنجاب میں شیشم کے درخت ختم ہو گئے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ایف بی آر کا بیوٹی پارلرز کے گرد گھیرا تنگ، مساج سینٹرز، بیوٹی کلینکس، سلمنگ کلبز کی رجسٹریشن ہوگی۔ صارفین کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کمپیوٹرائزڈ سسٹم لگانا بھی ضروری قرار۔ پنجاب حکومت کا 11 سیاحتی مقامات اور ریسٹورنٹ کو لیز پر دینے کا فیصلہ۔ جلو پارک کو سالانہ 70 لاکھ روپے کی لیز پر دیا جائے گا۔ مری، بہاولپور، کلکہار بھی فہرست میں شامل۔ آئی سی سی نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بلے باز بابر اعظم پہلے نمبر پر برقرار، بالرز کی رینکنگ میں عماد وسیم اور شاداب خان ٹاپ 10 میں شامل۔